السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر محمد وسیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سے کان کے بہنے سے متعلق خاص باتیں کرنے والا ہوں اور کچھ وجوہات عرض کروں گا کان کے بہنے کی، میں اس کے علاج سے متعلق گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کان بہنا ایک عام سی بات ہے اور اکثر کچھ لوگ کان جو بہتا ہے اس سے متعلق بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے کان سے پتلا پتلا کچھ پیلے رنگ کا یا ہلکے کتھئی رنگ کا مواد سا نکلتا رہتا ہے اور وہ اس سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو جب اس مواد کو دیکھا جاتا ہے تو عام طور پہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پتلا ویکس ہوتا ہے اور اس میں آئل کی مقدار زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور بہہ کر وقتاً فوقتاً کان سے نکلتا رہتا ہے۔ تو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا کان بہتا رہتا ہے اور اس سے مواد آ رہا ہے، حالانکہ وہ مواد نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دوسری وجہ یہ ہے کہ کان میں کبھی کبھی پانی چلا جاتا ہے تیرنے کے دوران یا نہانے کے دوران، اور پھر وہ پانی کچھ وہاں رک کر جب سر ادھر ادھر ہلتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، تو وہ پھر باہر آتا ہے کان سے، اور وہ جب باہر آتا ہے تو مریض کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، میرا کان بہنے لگا ہے، اس سے تو پانی آ رہا ہے یا پیپ آ رہا ہے یا مواد آ رہا ہے۔ تو ایسی بھی بات اکثر نہیں ہوتی، کان میں کبھی کبھی پانی چلا جاتا ہے اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جلدی بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے سورائسس ہے، سیبورک ڈرمیٹائٹس ہے، ایگزیما وغیرہ ہے، اس سے بھی کبھی کبھی کان کے اندر کچھ پانی جیسی کی نمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ نمی کھسکتی ہوئی جب باہر کی طرف آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کان بہہ رہا ہے۔ نمبر 4، کان میں کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے بیرونی حصے میں، پھنسی کی شکل میں یا پھوڑے کی شکل میں، جس کو ہم بوائل کہتے ہیں، اور یہ بوائل جب پھٹتا ہے اس میں سے مواد نکلتا ہے تو وہ بھی کان کے باہر تک آ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کان بہنے لگا ہے یا کچھ اندرونی کان کی شکایت، وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو ایسی بھی بات اکثر نہیں ہوتی۔ کان کے بیرونی انفیکشن کی وجہ سے کان کو بہنا نہیں کہتے، وہ انفیکشن ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کا بہنا رک جاتا ہے۔ نمبر 5، کان کے اندر بعض لوگ جب کان صاف کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہاں روئی رہ جاتی ہے، تیلی واپس آ جاتی ہے، روئی اندر رہ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو باہر نکال بھی نہیں سکتے، وہ بھی بھول جاتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ روئی یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ کان صاف کر رہے تھے یا کچرا تھا، تو وہ کچھ وقت گزرنے پر نمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور اس انفیکشن کی وجہ سے وہ کان جو بیرونی حصے میں وہ روئی رکی ہوئی ہے اس سے مواد بھی باہر آنے لگتا ہے اور کچھ درد تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مریض کو ڈر لگتا ہے کہ اس کا کان بہنے لگا ہے۔ تو ایسی بھی بات نہیں ہوتی، یہ بیرونی حصے کا انفیکشن ہے اور عموماً یہ بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اس روئی کو نکال دیا جائے تو بس وہ کان عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کبھی کبھی کان کی بیرونی ہڈیوں کا فریکچر ہو جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کان میں سے خون یا پانی باہر آنے لگتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں۔ اب جو سب سے اہم وجہ ہے، جو سب سے کامن ہے، جس کے بارے میں سب کو علم ہونا چاہیے، وہ ہے کان کے درمیانی حصے کا انفیکشن، جس کی وجہ سے کان بہا کرتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے۔ یہ چیز ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے کہ کچھ تو بیرونی کان میں وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے ابھی عرض کی آپ سے، اور کچھ جو خاص وجہ ہے وہ کان کے درمیانی حصے کا یعنی مڈل ایئر کا انفیکشن ہے، جو پھر اس صورت سے
مڈل ایئر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ پردے پر اس کا مواد یا پیپ یا گند وہ دباؤ ڈالتا ہے. پردے پر جب دباؤ پڑتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. پردہ جب پھٹتا ہے تو پھر وہ مواد بہہ کر کان کے بیرونی حصے میں اس کی نالی میں آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا وہ کان سے باہر آ جاتا ہے. اس صورتحال میں انفیکشن، جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے، یہ انفیکشن کافی لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے اور یہ کامن بھی ہے. اس سلسلے میں آپ کو معلومات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انفیکشن کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ معمولی ہوتا ہے اور دواؤں سے اور ڈاکٹر کی توجہ سے، علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ انتہائی خطرناک قسم کا انفیکشن ہوتا ہے جس کی طرف اگر توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ کافی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے. اب یہ کان کے درمیانی حصے کے جو پس ہے جو موجود وہاں رہتا ہے، کبھی کبھی بڑھ کر کان کے پیچھے کی ہڈی تک چلا جاتا ہے، جسے ہم میسٹوائڈ کہتے ہیں. اگر وہاں تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے تو پھر ہڈی کی انوالومنٹ کی وجہ سے، ہڈی اس انفیکشن میں شامل ہو جانے کی وجہ سے بدبودار مواد پیدا ہوتا ہے، تو کان سے بدبو کے ساتھ ساتھ مواد باہر آنے لگتا ہے. یہ تو ہوئی وجوہات. اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک عام مریض کو جب کان میں سے پیپ آنے لگے یا بہنے لگے تو ڈاکٹر کے مشورے کی کب ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ایک ایک کر کے ان وجوہات پر آپ کو مطلع کریں گے. پہلی بات کہ اگر وہ کان سے مواد کو 5 سے 7 دن گزر گئے تو پھر تشویش کی بات ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے. نمبر 2، اگر ایک بدبودار قسم کا مواد کان سے آ رہا ہے تب بھی یہ تشویش کی بات ہوتی ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ اس سلسلے میں ضروری ہے. کبھی اگر کان سے ہرے یا پیلے رنگ کا مواد آنے لگے تب بھی ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے. تیز بخار. نمبر 5، سننے میں کمی. اگر جو کان بہنے والا 6 ماہ سے کم عمر کا بچہ ہے تب بھی یہ تشویش کی بات ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کان یا سر میں درد، چوٹ کے بعد کان کا بہنا. اگر جو کان بہنے والا 6 ماہ سے کم عمر کا بچہ ہے تب بھی یہ تشویش کی بات ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے. تو ناظرین، یہ تھیں چند وجوہات کان کے بہنے کی اور آپ کو ڈاکٹر سے کب مشورہ لینا چاہیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.